محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام دا اسپرچول اسپاٹ ہے۔ یہ ایک پیورلی اسلامک چینل ہے جس میں اتھینٹک احادیث کی روشنی میں آپ تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی درست سمت میں رہنمائی کی جا سکے۔ بنی اسرائیل کے وہ 70,000 مرد کون تھے جو ایک دن ایک ساتھ سب مر گئے اور پھر ایک ہی دن ایک ساتھ سب دوبارہ زندہ ہو گئے؟ ان کو اللہ رب العزت کے کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن مجید نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجور یعنی بڑھیا کے بیٹے کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین، 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ تو اللہ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا کہ منہ تو یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد مفسرین نے 70,000 لکھی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک بڑی بڑی سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی لاشیں دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم
سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پر ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان، عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔